کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں کے حالات بھی کچھ ایسی غمازی کر رہے ہیں کہ آج ہماری قوم اگر اخبار دیکھتی بھی ہے، یوٹیوب پر جا کر کے وزٹ بھی کرتی ہے، یا الیکٹرانک میڈیا پر خبریں وغیرہ بھی دیکھتی ہے، تو بس جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور حقیقت سے واقفیت نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بغیر محرم کے حج کے لیے جانا صرف خالص عورت کو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ نہیں دی نا۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، 4000 سے زائد ہندوستانی عورتیں بغیر محرم کے حج کے لیے جانے والی ہیں، جن میں سے پہلی فلائٹ صرف عورتوں کی یہ ابھی 3 دن پہلے ہندوستان سے روانہ یا 2 دن پہلے روانہ ہوئی، جس میں ایک بھی محرم نہیں، ساری عورتیں اکیلے الون۔ اور ہماری قوم لگی ہے گٹکھا کھانے میں، ہماری قوم لگی ہوئی ہے گناہوں کے اندر، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، جس دن میں لندن پہنچا اسی رات کی بات ہے، کچھ احباب ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرا 4 سال کا بیٹا جو ہے، جو میرے گھر پر ہے، اس کو میں نے، جو وہاں ایک بہت خطرناک برائی چل رہی ہے، مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں، اور جنس تبدیل کی جا رہی ہے، لڑکا لڑکی بن رہا ہے، لڑکی لڑکا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ بڑی عجیب سچویشن ہے وہاں کی، اور یہ ساری تعلیمات کہیں اور نہیں، اسکول میں دی جا رہی ہے۔ آپ تعلیم سے اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے، اور اگر تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس باپ نے مجھ سے کہا، میرا 4 سال کا بیٹا ہے، کچھ اچھی حرکت نہیں کر رہا تھا، تو میں نے 4 سال کے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کہا میرا جسم ہے، میں جو چاہوں گا، میرا جسم ہے، میں جو چاہوں گا۔ آپ کا جسم ہے، آپ دینی محفل میں جانے کے لیے تیار ہوتے، میں نے کبھی کچھ کہا؟ یہ حالات بن رہے ہیں۔ آج اگر ہم نے اسلام نہیں سمجھا اور اسلام کو پکڑ کے نہیں رکھا، تو آنے والی نسلوں کا اسلام پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ میں آپ کو میرے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اور دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو اسلام، سکھاؤ اپنے بچوں کو اسلام۔ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اسلام کے سلسلے میں۔ ہماری قوم کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ وضو کے فرائض پوچھیں تو نہیں معلوم۔ ہماری قوم کی پوزیشن ایسی ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا صحیح طور پر نہیں آتا، اور اسلام کو تو کچھ معاذ اللہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جیسے کوئی ضروری چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرتے دم تک دامن اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میں نے وہاں پر دیکھا ڈرگز کے سلسلے کے اندر، اللہ اکبر، صرف یہی نہیں کہ ہندوستان یا دوسرے ممالک کے اندر یا دوسرے محلوں کے اندر ہندوستان کے ڈرگز کا کام کاج چلتا ہو، بلکہ وہاں پر بھی 12 سال 14 سال 18 سال کے نوجوان ڈرگز کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اور ڈرگز کی سپلائی کرنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ ایک 18 سال کے بچے کی موت، 19 سال کے بچے کی موت اسی ڈرگز کی وجہ سے ہوئی۔ بہت برا ماحول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذرہ برابر بھی اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں ہے، اور اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف دل میں ہے، تو کوئی بھی مسلمان اسلام کے سلسلے میں غفلت کا شکار نہ ہو، اسلام سیکھے، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ جمعہ کا یہ مختصر سا وقت بہت زیادہ درد دل پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور حالات کی عکاسی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بس مختصراً یہ کہوں گا، خود بھی اسلام پر جمے رہو،
اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش کروں۔ اب آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اور پوری دنیا میں اس ماہ مبارک کے اندر لوگ قربانی کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرمین طیبین کی حاضری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور کچھ خوش نصیب باقی ہیں جو انشاءاللہ العظیم عنقریب روانہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں میری غیر حاضری میں جمعہ میں جو خطاب فرماتے تھے اللہ صادق رضوی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ العظیم 19 تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ قربانی کب سے شروع ہوئی تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے اللہ عز و جل نے قربانی رکھی۔ یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد سے چلا رہا ہے۔ ہر امت میں قربانی رہی، لیکن قربانی کا تصور، قربانی کا طریقہ، قربانی کا معاملہ جدا جدا رہا۔ اس دور میں جو قربانی کی سسٹم تھی وہ جدا تھی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک کی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک عورت کو لے کر القیمہ کی وجہ سے۔ قابل نے کہا اس پر میرا حق ہے، میرے لیے یہ حلال ہے۔ حابل نے کہا میرے لیے۔ تو اب اس زمانے میں حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں، اس کے لیے قربانی دی جاتی، اور قربانی کے لیے کیا کیا جاتا کہ جو قربانی دی جاتی اس قربانی کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا۔ دونوں قربانی دیتے، دونوں کی قربانی پہاڑ پر رکھی جاتی، اور قربانی کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ آسمان سے بغیر دھوئیں والی ایک سفید آگ آتی جس کی قربانی کو جلا ڈالتی، گویا اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی نہ جلتی تھی گویا اس کی قربانی رد ہے۔ یہ تفسیر کے اندر ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ تو جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، یعنی سفید آگ آسمان سے آئی اور آ کر کے اس قربانی کو جلا دی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ قربانی اس کی قبول ہو گئی۔ اب جس کی نہیں جلایا اس کے دل کے اندر حابل کے لیے نفرت اور عداوت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ تو اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی ایک علامت تھی، اور وہ علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی، گویا قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرما دیا کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں یہ اللہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا کرم جانے، جس کی چاہے وہ قربانی قبول فرما دے۔ لیکن اللہ نے عیب چھپائے رکھا۔ پھر وہ قربانی جو ہوتی اس میں آگ جلا جاتی، قربانی کا گوشت لوگ نہ کھایا کرتے، لیکن اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا، خود ہی قربانی کرو اور خود قربانی کے گوشت کو کھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ اس امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے قربانی کرے کہ میں تو مزے سے قربانی کے پائے کھاؤں گا، کلیجی کھاؤں گا، گوشت کھاؤں گا، آج یہ بناؤں گا کل یہ بناؤں گا، اس نیت سے قربانی کرے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نیت سے قربانی کرے کہ اس قربانی کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے تقرب کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے پوچھا گیا قربانیاں کیا ہے؟ قربانی نہیں پوچھا گیا، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ بات تو صرف جانور ذبح کرنے کی تھی، لیکن قربانی کی وجہ قربانیاں، تو وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف قربانی کے طور پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی آمادگی اور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، بلکہ اتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی تھی، وطن بھی چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، آرام بھی چھوڑا، تکلیفیں بھی برداشت کی، تو کئی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پاک کے اندر نظر آتی ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی دی۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانیوں کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ قرآن مقدس میں جن کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے فرمایا گیا، جن کے اسوہ کا ذکر کیا گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت وہ عظیم ذات ہے کہ معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حج کے لیے بلانے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آگ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بہت عظیم ذات ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق فرماتے ہیں کہ میں تو دعائے خلیل ہوں، حضرت ابراہیم کی دعا کی شکل میں اس دنیا میں حاضر ہوا ہوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو چیزیں سمجھنی ہیں، قربانی کا سلسلہ اول روز سے جاری ہے، قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہو، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کی، اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، نیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کے تقرب کی نیت ہو، اس نیت سے قربانی کریں گے، اللہ عز و جل اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل نیک لوگوں کی قربانی کے صدقے میں ہم سب کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔